السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، ہمیں اپنی فیملی لائف میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے میں کون لوگ ہمارے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں جن سے ہم اپنی مشاورت کریں؟ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر عفاف منظور کو۔ ڈاکٹر عفاف منظور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور ری ہیب کنسلٹنٹ ہیں۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر عفاف کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کچھ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ تھینک یو ویری مچ معاویہ فار انوائٹنگ می ہیئر، اور آپ کا موضوع بھی آج کا بہت دلچسپ ہے اور بہت اہم بھی ہے۔ میرا جو سارا کریئر ہے اس میں بہت زیادہ ایکسپیرینس تعلیم کے حوالے سے رہا، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ چونکہ میں ایک ری ہیب کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہی ہوں، اور ری ہیب کنسلٹیشن میں جو ہے بہت ساری اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں جس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں، اور اسپیشل نیڈز جیسے کہ ڈسیبلٹیز سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرتی مسائل جو ہیں وہ ہماری اسپیشل نیڈز میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں، اور اسی سلسلے میں مجھے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی میں ایک پرائیویٹ طور پہ بھی اپنی کنسلٹنسیز دیتی ہوں۔ اس کے علاوہ میرا ایک جو لانگ ایکسپیرینس ہے وہ یونیورسٹی ٹیچنگ کا ہے۔ تقریباً پچھلے 10 سال سے میں یونیورسٹی ٹیچنگ کر رہی ہوں، اس میں ریسرچ اور اس کے علاوہ ہمارا جو سارا بیک گراؤنڈ ہے جس میں کہ کریکلم ڈیزائننگ ہے، اسیسمنٹ ہے، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ زیادہ تر وقت جو ہے میرا وہ گزرا ڈسیبلٹیز کے ساتھ، اسپیشل پرسنس کے ساتھ، ان کے ساتھ کام کرنے کا بہت زیادہ موقع ملا، اور جب ان کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا کلوز ہو کے، تو یہ احساس ہوا کہ انسانی زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ نارمیلٹی سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ یعنی ہم عام طور پہ معاشرے میں نارمیلٹی پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، ہمیں وہ چیزیں پسند آتی ہیں جو نارمیلٹی کے اندر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت ڈائیورس بنایا ہے، اور اس کی ڈائیورسٹی کی ایک خوبصورت شکل جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ یعنی ہم بظاہر تو ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ہماری بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، اور انہی مختلف چیزوں میں ہماری مختلف ضروریات بھی ہیں، جس سے شاید ہم ایک جیسے کہتے ہیں نا، ایک جیسے لاٹھی سے ہانک نہیں سکتے، ایک جیسے رولز اینڈ ریگولیشنز کی طرح سے ہم ان پہ فوکس نہیں کر سکتے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ یہ میری اسٹرینتھ ہے جس میں مجھے ہیلپ ملتی ہے کہ میں بھی لوگوں کو ہیلپ کر سکتی ہوں۔ اچھا، ہمارے ہاں نارملی جو فیملی لائف ہے اس میں جو شادی ہے وہ ایک اہم سٹیج ہے، ایک اہم فیصلہ ہے زندگی کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شادی کر لیتے ہیں اور شادی کے کچھ عرصے بعد وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کانشیس میرج کا کوئی کانسیپٹ پاکستان میں موجود ہے، یا اس کی اہمیت کے پیش نظر کیا اس پہ شادی سے پہلے بات نہیں کی جانی چاہیے؟ اچھا معاویہ، آپ نے بڑا اچھا ٹرم یوز کیا، کانشیس میرج۔ ہمارے ہاں ابھی تک اس لفظ پہ نہ تو ایز اے ٹرم ہم اس کو سمجھ سکیں اور نہ ہی ہم کانشیس میرج کو سمجھ سکیں۔ میرج میں ہمارا فوکس جو ہے وہ عام طور پہ صرف اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم ایک معاشرتی ضرورت سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ معاشرتی نظام ہے ایک، ہمیں شادی کرنی ہے، اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ کرائٹیریاز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم شادی کے لیے جو ہے نا وہ نکل پڑتے ہیں۔ جس طرح سے ہم بہت ساری اور چیزوں میں شادی کی تیاری کرتے ہیں، جیسے ہمیں لگتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا، خاص طور پہ ہمارے ہاں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ماں باپ کا خیال ہوتا ہے کہ جیسے بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے جو شادی کے حوالے سے اس کے جو سلسلے ہیں، تیاریاں ہیں، وہ شروع کر دینی ہیں۔ اب وہ تیاریاں کیا ہیں کہ ہم جہیز کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جو ہی ذرا تھوڑے سے بچے بڑے ہوتے ہیں تو رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، درست ہو سکتی ہیں، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن اصل میں تو شادی ایک ایسا تعلق ہے جس نے آپ کی لائف لانگ چلنا ہے۔ یعنی آپ نے اگر زندگی کے 20-25 سال اپنے والدین کے ساتھ گزارے ہیں تو اگلی آنے والے تمام سال آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارنے جا رہے ہیں، یعنی ایک اور نئی فیملی بنانے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کانشیسنیس ہونا بہت ضروری ہے۔ کانشیسنیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھ کر اور پلان کر کے چلتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سمجھ اور پلاننگ، ویسے تو ہم سب بہت سمجھدار ہیں، یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے سمجھ بوجھ کے مطابق بہت اچھے گھرانے میں شادی کر لیں، اور اس میں ہمارا جو اچھے گھرانے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ فائنینشلی آپ اسٹرانگ ہوں، یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت پڑھا لکھا ہے، یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر بار ہے، یعنی جو ہمارے عام طور پہ لڑکی کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے۔ یس، جب ہم لڑکی کے معاملے پہ آتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، یہی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ویسے آج کل تھوڑا سا لوگوں نے کرائٹیریاز بڑھا دیے ہیں کہ خوبصورت بھی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، پروفیشنل بھی ہو، بہت ساری چیزیں، بالکل۔ لیکن میرا یہ خیال ہے، اور نہ صرف میرا یہ خیال ہے بلکہ میری آبزرویشن ہے، ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے
کہ آپ جب اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے ہیں تو کرائٹیریاز یہ نہیں ہونے چاہیے. کرائٹیریاز یہ ہونے چاہیے کہ کیا آپ کی شخصیت اور وہ انسان جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اس کی شخصیت میچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اور پاکستان کا جو آئلی نظام ہے اس میں صرف 2 لوگوں کی شادی نہیں ہوتی ہے, اس میں 2 خاندانوں کی شادی بھی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ بھی بڑا کانشیس رہنا چاہیے کہ کیا وہ شخصیات صرف 2 لوگوں کی میچ کر رہی ہیں, یا جو فیملیز ہیں ان کے سٹینڈرڈز اور ان کے جو رولز اور پرنسپلز ہیں وہ بھی میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات یہاں پہ صرف 2 لوگوں کے درمیان اختلافات نہیں ہوتے بلکہ 2 خاندانوں کے درمیان بھی اختلافات ہوتے ہیں. بہرحال کانشیس میرج اگین میں اس کے اوپر آؤں تو وہ یہی ہے کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ جو 2 لوگ ملنے جا رہے ہیں, 2 لوگ جو شادی کرنے جا رہے ہیں, کیا ان کی پرسنالٹیز میچ ہوتی ہیں. اچھا, پرسنالٹیز میچ ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک جیسی ہائٹ کے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے, آپ کا رنگ دونوں کا ایک جیسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا, آپ کا پروفیشن دونوں کا ایک جیسا ہے کہ نہیں ہے. عام طور پہ ہم یہ میچ جب کرتے ہیں تو ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں, پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائنینشیل اسٹیٹس بھی میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دیکھیں یہ چیزیں ٹھیک ہیں, ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہوں, لیکن اصل میں یہ چیز ہے کہ کیا آپ کی جو مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. اچھا, ایک اور خیال بھی یہ کیا جاتا ہے جب ہم پرسنالٹی میچ میکنگ پہ آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹروورڈز ہیں وہ آپس میں بہت اچھا دونوں کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, یا دونوں ایکسٹروورڈز ہوں گے تو اچھے ہوں گے. بلکہ ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو انٹروورڈز اور ایکسٹروورڈز ہیں, یعنی اگر ایک پارٹنر انٹروورٹ ہے اور دوسرا پارٹنر ایکسٹروورٹ ہے تو ان کی کمپیٹیبلٹی زیادہ بہتر ہوتی ہے. یعنی اگر ایک کی کوئی ڈیفیشنسی ہے تو وہ دوسرا اس کو کور کر رہا ہوتا ہے, اور اگر ایک کی ایبلٹی ہے تو دوسرے کی دوسری ایبلٹی یا اسٹرینتھ جو ہے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے. اور دونوں کی سیم اسٹرینتھ ہو تو سم ٹائم وہ مس میچ دیکھیں نا, دونوں اگر وہ ایکسٹروورٹس ہوں گے تو وہ کون سنے گا اور کون بولے گا, اور اگر دونوں انٹروورٹس ہوں گے تو دونوں ہی خاموش رہیں گے, یعنی وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو ہیلپ نہیں کر سکیں گے. وہ اپنی دنیا میں رہ رہا ہوگا, وہ اپنی دنیا میں. تو یہ اصل میں وہ مس میچنگ ہے جو پھر آگے جا کے لیٹر آن بہت سارے مسائل کی وجہ بنتی ہے. اور ہمارے ہاں شاید اس کی بھی ٹریننگ نہیں ہے کہ شادی کے بعد زندگی کیسے گزارنی. یعنی ہم بچوں کی ساری خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اس حوالے سے نہیں ٹرین کر رہے کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے تو شادی کے بعد آپ نے دوسری فیملی میں جانا ہے لڑکی نے, یا لڑکا جو ہے وہ کسی اور فیملی کی لڑکی کو اپنے ہاں لے کے آ رہا ہے. تو اس کے بعد کی جو زندگی کے ابتدائی کچھ دن ہیں یا کچھ ہفتے ہیں یا کچھ مہینے ہیں جس میں 2 لوگوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بنی اور اس کی بنیاد پہ 2 فیملیز نے آپس میں چلنا ہے ساتھ. معاویہ, میرا خیال میں آپ کا اشارہ رسپانسبلٹی کی طرف ہے. یعنی شادی جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے, اور وہ رسپانسبلٹیز دونوں اینڈس پہ ہوتی ہیں, فیمیل کے اینڈ پہ بھی ہوتی ہیں اور میل کے اینڈ پہ بھی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں فیمیل کے اینڈ پہ زیادہ تر جو ذمہ داریاں وہ گھریلو مناسبت سے سمجھی جاتی ہیں کہ یعنی گھرداری اس کو آتی ہو, بچوں کو سنبھالنا آتا ہو. میلز کے لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فائنینشیل رسپانسبلٹی زیادہ ہے, وہ اس کے کندھوں پر ہے کہ اس نے جو ہے وہ گھر کا جتنا بھی سارا فائنینشیل سیٹ اپ ہے اس کو اس نے سیکیور کرنا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان دونوں کی بنیاد ایک ہی ہے. یعنی ذمہ داری کا احساس ہونا تو ایک جیسی فیلنگ ہے نا, یعنی چاہے وہ اس کی ذمہ داری کی نوعیت ڈفرینٹ ہو سکتی ہے لیکن ذمہ داری کا احساس ہونا دونوں ہی پارٹنرز کے اندر یہ موجود ہونا چاہیے. اور اس کے لیے یقیناً ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی, اس میں بھی کہیں ایسی چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں. آلدو ہم گھر پہ کلیم تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ پرورش کوئی ایسی پرورش نہیں ہے کہ آپ اسپیسیفک کوئی جا کے ان کو اس پہ ہر بات میں مینشن کریں گے کہ آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ شادی کے بعد نبھانا ہے, اس طرح سے کرنا ہے. اصل میں تو وہ تربیت ہے جو بچے اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے, ذمہ داری کا احساس. یعنی اگر ماں اپنے بیٹے کے اندر یا بیٹی کے اندر وہ ذمہ داری کا احساس اپنے گھر میں ڈیولپ کر دے گی تو یقیناً جب وہ سسرال میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی وہ ذمہ داری سمجھ رہے ہوں گے. بڑوں کا ادب کرنا, دوسروں کی بات سننا, برداشت ہونا آپ کے اندر, یعنی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا, یہ سمجھنا کہ صرف میں نے بولنا نہیں ہے, میں نے سننا بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کی پرورش کا حصہ ہوتی ہیں. اس میں کوئی ایسا اسپیسیفک نہیں ہے کہ آپ یہ گائیڈ کریں. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز آف کورس ہم جب بھی کسی ٹرانزیشن میں جاتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ گائیڈ لائن اس پہ چاہیے ہوتی ہے. اب ویسے میرج کاؤنسلنگ کا بہت زیادہ سلسلہ ہو چکا ہے, میرے پاس بھی بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ہمارے کلائنٹس تب آتے ہیں جب معاملات خراب ہو چکے ہوتے ہیں. تو اگر اس سے پہلے تھوڑی سی آپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں, پری میرج کاؤنسلنگ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے, اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ویسے تو یہ بڑی نیچرل سی چیزیں ہیں لیکن ہمارے حالات اس وقت اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے. دیکھیں آپ کو کہیں بھی کچھ بھی, آپ تعلیم میں بھی کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ سپلیمنٹری اس کے اوپر ایجوکیشن لے لیتے ہیں. تو سمجھ لیجیے کہ اس ٹائم اس موضوع پہ بات کرنا بھی, جیسے کہ اب آپ نے یہ موضوع رکھا ہے یہاں پہ آج, تو یہ جو ہم گفتگو یہاں کر رہے ہیں اگر یہ سنتے ہیں لوگ تو اٹس لائک اے وے آف کاؤنسلنگ
ٹھیک ہے, مطلب لوگوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے. پہلے تو اس موضوع پہ بات ہی نہیں کی جاتی تھی, یہی سمجھا جاتا تھا کہ بس شادی کی تیاری, کپڑے, جوتے اور شادی ہال کا بہترین بندوبست اور آنے والے مہمانوں کے لیے بہترین کھانا کھلانا جو ہے نا, وہ شادی کی تیاری ہے. جیسے آپ نے کہا کہ باقی معاملات میں تو سپلی کی گنجائش ہے, یہاں تو بالکل نہیں ہے. یہاں معاملات بگڑ گئے تو پھر وہ ایک ایسے اینڈ کی طرف جائیں گے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. بلکہ ہم معاملات کو وہاں تک لے آتے ہیں جہاں تک واپسی ممکن نہیں ہے. لیکن معاویہ, میرا ایکسپیرینس یہ ہے, میری پریکٹس یہ ہے کہ اگر آپ کو اپروپریٹ گائیڈنس مل جائے اس ٹائم پہ, تو بہت آگے گئی ہوئی چیزیں بھی جو ہے نا وہ پیچھے آ جاتی ہیں. اصل میں تو یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا جو ہم نے ایک دوسرے کے لیے بنا لیا, اور ہماری گفتگو یا ہماری کمیونیکیشن کا گیپ ہے جو ہم نے ایکسٹینڈ کر لیا. جب ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں تو ہم کیسے ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ سکیں گے؟ تو بہت سارے کیسز میں آپ جب کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں اور آپ ایک تھرڈ پرسن جو کہ ججمنٹل نہیں ہے. اب ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ ججمنٹل ہے. ڈسپائٹ آف ہیونگ سو مینی ریلیشن شپس, آپ کے اسپاؤسز, آپ کے پیرنٹس, آپ کے ایون بیسٹ فرینڈس, آپ جب ان سے اپنے ذاتی معاملات ڈسکس کرتے ہیں تو آپ وہ کسی نہ کسی چیز پہ جج کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر ایک خاتون ورکنگ ہے اور اس کی گھریلو لائف ڈسٹرب ہے تو فوراً سب سے پہلے لوگوں کا خیال ہوگا یہ کیونکہ ورکنگ ہے, اس کو کیریئر اورینٹڈ ہوگی, تو یہ اس کا گھر جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں چل رہا ہوگا, ججمنٹل ہو گئے. اسی طرح سے اگر ایک مرد ہے اور اس کی کوئی بعض اوقات نوکری, عام طور پہ مردوں کی جو ہے وہ نوکری اور ان کا فائنینشیل پوزیشن تھوڑی ویک ہوتی ہے, تو اس پہ وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اگر وہ کہیں گے تو اس کے دوست کہیں گے تم نے تو اپنا سارا فوکس جو ہے نا وہ اس کام پہ رکھا ہوا ہے, تم اپنی ہابی پہ رکھا ہوا ہے, تو تم نے گھر کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر, یعنی ججمنٹل ہو جاتی. تو جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ ان کو جج نہیں کیا جاتا, وہاں پہ ان کو ان کی ایبلٹیز پہ میئر کیا جاتا ہے, ان کے سرکمسٹانسز پہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ یہاں پہ ٹریگر کر رہی ہے دونوں پارٹنرز کے درمیان میں. سو عام طور پہ ہمارے جو گھر والے ہوتے ہیں نا وہ ججمنٹل ہو کے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, معاملات جب خراب ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان, ینگ کپلز میں, تو اس کی بنیاد ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا ہے, یا اس کی بنیاد یہ ہے کہ دو میں سے کون اتھارٹیٹیو ہوگا؟ اختیارات کا مسئلہ ہے. دیکھیے, اختیارات کا مسئلہ آف کورس تب ہو جاتا ہے جب آپ ایگوئسٹک ہوتے ہیں, اور جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ اٹس ناٹ اونلی ون ون سائڈڈ نہیں ہے. انکانشیس میرج یہ ہے کہ آپ اپنی نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے کسی سے شادی کر رہے ہیں, اور کانشیس میرج یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جو آپ کی نیڈس ہیں وہ دے آر مور دین 90% یور اون رسپانسبلٹی. ہم شادی کو رسپانسبلٹیز, اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے شادی نہیں کرتے, بلکہ دوسرے کو رسپانسبلٹیز دینے کے لیے شادی کرتے ہیں, اور اپنی ضرورت سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ضرورت ہے وہ دوسرا پوری کرے گا. فار ایگزامپل, لڑکی جاتی ہے تو وہ یہ اس پوائنٹ آف ویو, آپ بلکہ ابھی دیکھیں, آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی اے رچ ہاؤس وائف. ٹھیک ہے, یعنی وہ یہ چاہتی ہے کہ میری جو ساری ضرورتیں پوری ہونے والی ہیں نا, میری جو ساری خواہشیں پوری ہونے والی ہیں, وہ میرا یہ خاوند کرے گا. اس طرح سے جو خاوند ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے شادی کر لیا, میں بیوی لے آیا ہوں, تو میرے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں نے کچن میں جانا ہے, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں نے بچے سنبھال لے ہیں, یہ ساری کی ساری ذمہ داری اس کی ہے. تو انکانشیس میرج میں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, اور ان سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. جبکہ کانشیس میرج کا جو کانسیپٹ ہے ویسٹ میں وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جو میرج ہے اس کا اصل مقصد تو سکون ہے, اور آپ نے اس سکون کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے, اور آپ نے وہ ذمہ داریوں کا بندر بانٹ جو ہے نا وہ شروع کر لیا ہے کہ یہ کرے گا تو یہ کام ہوگا, تو یہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. سو دس از دا مین پوائنٹ بٹوین, اور پوائنٹ آف کانفلکٹ یو کین سے بٹوین ٹو پارٹنرس, جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پریویل کر رہا ہے. کہ عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ میری ساری خواہشیں یہ پوری کرے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں. اگر فائنینشلی میرے گھر میں پوزیشن لو ہے تو میں اس چیز کو کیسے ہیلپ آؤٹ کروں, کہ اگر ہم اب اس چیز کو بجٹنگ کو اس طرح سے کر لیں, وہ کہے گی نہیں یہ تمہاری ذمہ داری, یہ کرنی ہے, میں یہ چیز نہیں چھوڑ سکتی. اسی طرح سے ہسبینڈ ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں تم بیمار ہو, یا جو کچھ ہے کچن از یور رسپانس. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کم بیک. ڈاکٹر عفاف, یہ بتائیے کہ شادی شدہ زندگی میں کون سے ایسے معاملات یا مسائل ہیں جن کی وجہ سے چیزیں جس کی وجہ سے چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جاتی ہیں اور بالآخر ڈائیورس پہ جا کے اینڈ ہوتی ہیں؟ جی, انفارچونیٹلی اس ٹائم ہمارا ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ ہے. پہلے ایک بحث ہوا کرتی تھی کچھ سال پہلے کہ جی جو لو میرجز ہیں وہ فیلئر ہو رہی ہیں, لیکن اب ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ارینج میرجز ہیں وہ بھی اسی پوائنٹ پہ آ رہی ہیں. اچھا, جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے
وہ ایک دم سے نہیں ہوتا. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو اچانک والی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ اچانک صرف آندھی طوفان زلزلے ہی آیا کرتے ہیں. ویسے تو آج کل ان کی بھی پریڈکشن ہو جاتی ہے, لیکن یہ جو زندگی میں آپ کے ایک دم سے کوئی پوائنٹ آ جاتا ہے نا کہ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بس اب میری بس ہو گئی ہے, یہاں سے آگے ہم نہیں چل سکتے, یہ ایسے نہیں ہوتا, ایک دم سے نہیں آتا. اس کے پیچھے ایک پوری لانگ آپ کہہ لیجیے ایفرٹ بھی ہوتی ہے اور لانگ اگنورینس بھی ہوتی ہے. یعنی آپ بہت ساری چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہم تربیت کرتے ہوئے یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ کب ہم نے چیزوں کو نہ کہنا ہے, کب ہم نے چیزوں کو سٹاپ کرنا ہے, لمٹس کیا ہونی چاہیے. بعض اوقات دونوں پارٹنرز میں سے کوئی ایک پارٹنر جو ہے وہ برداشت کی حدوں کو جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا پارٹنر جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسیڈ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اور ان فیو کیسز یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دونوں پارٹنرز غلط ہوتے ہیں, وہ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتے ہیں, چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, یا ان کا ایک دوسرے کو کنوے کرنے کا, میسج کنوے کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا, ان کی ڈائریکشنز ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. یعنی ان کی نیت ٹھیک ہے لیکن ان کی ڈائریکشنز ٹھیک نہیں. تو جب یہ پوائنٹ آ جاتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے, یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آ کے آپ کی برداشت ختم ہو جاتی ہے, آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کمیونیکیشن جو ہے نا, دس از ویری امپورٹنٹ. ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن کہہ رہے ہیں, میں کہتی ہوں ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ جب آپ کمیونیکیٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, جب اپنی نیڈس کو ایڈریس کرنا چھوڑ دیتے ہیں, جب آپ بتانا چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے, میری یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کیجئے, میں یہاں سے بات کرنا چاہتی ہوں, یعنی یا کرنا چاہتا ہوں, کہ جو بھی ہے, دونوں کو کہیں نہ کہیں کسی ایک پوائنٹ پہ آ کے اپنے لیے چیزوں کو سیٹ کرنا پڑے گا. یہ میری باؤنڈریز ہیں, یہ میرا جو ہے, یہ میری لمٹس ہیں, یہاں تک میں ان چیزوں کو لے کے چل سکتی ہوں. اصل میں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں, اور پھر آپ اس پوائنٹ پہ آ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن میرے ایکسپیرینس میں یہ رہا ہے کہ دیر از نو پوائنٹ لائک دس, کہ اگر آپ کے اندر کوئی ایکسٹریم لیول کی چیزیں نہیں ہیں تو بہت ساری ایسی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ آپ کو ریٹرن کرنا چاہیے. اچھا, ینگ کپلس میں جب مس انڈرسٹینڈنگ کا آغاز ہوتا ہے تو کیا فیملی کے لوگ جو ہیں وہ اس میں اپنا کوئی پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں, یا ان کا کام بس لگائی بجھائی ہے اور وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سائڈ کا جو فرد ہے, چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے, اس کا پلہ بھاری رہے؟ انفارچونیٹلی تو ہمارے ہاں جو کلچر ہے وہ یہی ہے کہ ہماری سپورٹ ہوتی ہے, اور آئی وڈ سے لائک ہے تو انکنڈیشنل سپورٹ, لیکن وہ انکانشیس سپورٹ ہوتی ہے. میں یہ کہوں گی انکانشیس سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میری بیٹی ہے تو میں نے اس کو جو ہے سپورٹ کرنا ہے, میرا بیٹا ہے تو میں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے, وہ صحیح ہے یا غلط چاہے وہ, ہاں جی بالکل, وہ چاہے صحیح ہے یا غلط ہے, اس کی سپورٹ جو ہے نا وہ انکانشیسلی ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ سپورٹ میں ہم بہت ساری چیزیں ایسی مس کر جاتے ہیں, وہ بہت سارے لاجیکل پوائنٹس, ریزننگ کے ساتھ جو ہمیں چیزیں دیکھنی چاہیے, ریئلسٹک دیکھنی چاہیے. اور میں نے دیکھا بہت ساری فیملیز بعد میں پچھتا بھی رہی ہوتی ہیں اس چیز کے اوپر, لیکن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہماری غلطی تھی یا ہم سے یہ مسٹیک ہو گئی. لیکن جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے, یعنی لوگوں کے ساتھ میں, خاص طور پہ وہ فیملیز جو کہ جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں. اس میں سمجھتی ہوں کہ ایک پوائنٹ اگر آپ معاویہ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو ہم اس چیز کو بلیم کر دیتے ہیں کہ بہت ساری ڈائیورسز جو ہے نا وہ فیملی سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو وہاں فیملی سسٹم نہیں ہے, لیکن پھر بھی ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے. ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ یہ جو رشتے کا نبھانا ہے یا رشتے کا چلنا ہے یا رشتے کا ختم ہونا ہے, اس کی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے انہیں دو لوگوں پر, یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف پر. اچھا, ہمارے ہاں پچھلے 3 سال کے اندر جو ہائیلی ایجوکیٹڈ کپلز ہیں ان میں ڈائیورسز کی ریشو اچانک سے بڑھ گئی ہے, اور یہ اٹس کوائٹ الارمنگ. تو یہ بتائیں کہ ماسٹرز ڈگری ہولڈر یا ایم فل لوگ جو ہیں, کیا انہیں بھی زندگی گزارنے کی سینس نہیں ہے؟ دیکھیں, زندگی کا جو سبق ہے وہ تو الگ ہے. یہ جو ماسٹرز ڈگری ہے وہ تو اس نے اپنی زندگی گزارنے کے اس کے اندر تو نہیں لی ہے, وہ تو اس نے کسی ایک ایریا, ایک خاص فیلڈ میں لی ہوگی, اپنی اکنامک نیڈ کو سامنے رکھ کے, بالکل اس کو لی ہے. اب یہ جو زندگی ہے نا یہ ایک بہت مختلف سبجیکٹ ہے. زندگی کا موضوع جو ہے وہ کسی ڈگری سے نہیں ملتا ہے. یونیورسٹیز کے کریکولم میں کیا ہم اس کو شامل نہیں کر سکتے؟ لائف سکلز شامل ہوتی ہیں, بالکل شامل ہونی چاہیے, لائف سکلز شامل ہوتی ہیں. لیکن لائف سکلز تو ویسے تھرو آؤٹ بچپن سے ہی مطلب جو چھوٹی کلاسز ہیں اس میں بھی لائف سکلز کو شامل کیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ رشتوں میں خرابی ہونے کی وہ جھوٹ ہے, وہ ٹرسٹ کا نہ ہونا ہے. اب یہ وہ والی ساری ٹریٹس ہیں جن پہ اسکول لیول سے ہی بچوں کو تعلیم میں شامل کیا جاتا ہے کہ آپ نے ٹرسٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے ہیلپ کیسے کرنا ہے, آپ نے سپورٹ کیسے کرنا ہے,
آپ کو سچ کس طرح بولنا ہے. لیکن ہمارا معاشرتی نظام اس قدر برا ہے کہ وہ ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا. اب کوئی بھی خاتون اگر گھر میں جھوٹ بولتی ہے تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو وہاں پہ سچ کو پروموٹ نہیں کیا جاتا, یعنی سچ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. یہاں پہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو غلطی کی گنجائش نہیں دیتے. یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ حرف آخر تھا. ہم اپنے بچوں کی غلطیاں معاف کرتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ کی غلطیاں معاف کرتے ہیں, بہن بھائیوں کی غلطیاں معاف کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے لائف پارٹنرز کی غلطیاں معاف نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے غلطی کی گنجائش نہیں ہے. دس از ویری انفارچونیٹ پارٹ. اور یہی ایک وجہ ہے کہ یہ والا, اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایک ہمارے پاس گنجائش موجود ہے کہ ہم اگر نہیں چل سکتے ہیں تو چھوڑ دیں. دیکھیں لائف اگر آپ نے ایک جگہ پہ اس طرح سے اسٹک ہوئے ہیں, اگر ڈیسیجن لے لیا ہے, دیکھیں خدا نخواستہ بہت ایکسٹریم چیزیں ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ کوئی ابیوز ہے, اس کو تو آف کورس ہم ڈینائی نہیں کر سکتے نا, کوئی بہت زیادہ سائیکوٹک ایشوز بھی ہوتے ہیں لوگوں کا, وہ زندگی گزارنا مشکل ہے. لیکن جو معمولی غلطیاں ہیں وہ ہیومن بینگس, آپ ایسے سمجھے جیسے آپ کی بہن ہے, آپ ایسے سمجھے جیسے آپ کی بیٹی ہے, آپ ایسے سمجھے جیسے آپ کو کسی رشتہ دار سے غلطی ہو گئی. اچھا, بیہیویئر کے جو بہت سے ایشوز ہیں وہ تو جس فیملی کا لڑکا ہے یا جس فیملی کی لڑکی ہے انہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کے جو اس طرح کے بیہیویئر ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ تو پہلے سے معلوم ہوتے ہیں. جب رشتہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ ایشوز کیوں نہیں ڈسکس ہوتے کہ جی ہماری بچی کا رویہ ایسا ہے یا ہمارا بیٹا ایسا ہے یا اس کو غصہ آ جاتا ہے یا ضدی ہے. اچھا, اس طرح کی چیزیں ہم پازیٹیو کیوں رہتے ہیں, ہم اچھی چیزیں کیوں ڈھونڈ کے اور اچھے پوائنٹس دیکھ کے کیوں رشتے کرتے ہیں, اور نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ہم پیرنٹس لیول پہ تو ڈسکشن ہونی چاہیے نا, فیملیز, تاکہ رشتے سے پہلے ایک دوسرے کو جان پوری طرح سے سمجھ لیں. دیکھیں یہی ہوتا تھا کہ پہلے زمانوں میں جب کلوز رشتہ داروں میں شادیاں کی جاتی تھیں یا محلے میں یا کوئی ایسے گاؤں میں, تو وہ ایک دوسرے کو لوگ سمجھتے تھے اور پتہ ہوتا تھا کہ یہ اس کی ڈیفیشنسی, اس کو بعد میں ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا. اب چونکہ شادیاں جو ہے نا وہ آئیڈیلزم پہ ہوتی ہیں, ہم آئیڈیلسٹک ہو چکے ہیں, ہم ہر چیز کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کانشیسنیس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا ریالٹی ہے نا, اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے, اور دوسرے سے آپ نے کتنا ایکسپیکٹ کرنا ہے. اس طرح سے یہ والی جو آئیڈیلزم والی شادی ہے, اس میں ہم وہ والا پارٹ بھول جاتے ہیں کہ یہ انسان ہے, اس کے ساتھ صرف اچھائیاں ہی نہیں ہیں, اس کے ساتھ کوئی برائی بھی ہو سکتی ہے. اور جو آپ نے یہ بات کی کہ ہم شادی کے وقت ہم یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, دیکھیں اگر آپ بتا دیں گے تو کون شادی کرے گا. ہمارا ایک عام جو ہے نا وہ یہی خیال ہے نا کہ ہم اپنی اچھی چیزیں, جو اچھی باتیں ہیں وہی ہم لوگوں کو بتائیں, وہی ہم دوسروں کو بتائیں گے تو ہم اس لیول تک جا سکیں گے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک رشتہ اچھی جگہ پہ کر لیں, وچ از رانگ. ٹھیک ہے, یعنی ایتھیکلی بہت زیادہ رانگ ہے. اگر تو آپ کے, میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر تو آپ کے لگتا ہے کہ آپ شادی کے قابل نہیں ہیں, ہم شادی کے قابل نہ ہونے کو صرف فزیکل جو اس کی ہیلتھ ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں, لیکن سائیکولوجیکل ہیلتھ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ یقین کیجیے آپ خود بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, اکیلے رہ کے آپ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی سائیکولوجیکل النس کا شکار ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ فٹ نہیں ہیں, ایوری ون از ناٹ فٹ فار میرج, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے, مطلب ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم نے شادی کو تو ایسے سمجھ لیا ہے کہ جیسے مطلب آپ کی ایک لازم چیز ہے. ہمارے جیسے بہت سارے اور ایشوز ہیں, اس طرح سے شادیوں میں بھی ایشوز ہیں. تو اگر آپ شادی کے لیے فٹ نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے فٹ نہیں ہیں, جیسے بہت ساری ڈسیبلٹیز ایسی ہوتی ہیں جس میں نہیں ہوتے, لوگ نہیں بتاتے کہ یہ مسئلہ ہے اور وہ بعد میں جا کے بہت سارے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. تو آپ ٹرسٹ کریں کہ آپ اس کی زندگی, اس انسان کی زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے, آپ اس کے لیے کوئی اور پلاننگ کریں لائف کی. اس طرح سے شادیاں کر کے نہ صرف آپ اس کی زندگی خراب کرتے ہیں, دو خاندانوں کی زندگی خراب کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ زندگی خراب ہوتی ہے جو آگے بچے آنے والے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر عفاف, یہ بتائیے کہ ہم جو رشتوں کو نبھاتے چلے جاتے ہیں, سم ٹائم ٹالرنس کے نام پہ, اکوموڈیٹ کرنے کے نام پہ, یا برداشت کرنے کے نام پہ, تو اس طرح کے جو رشتے ہیں جس میں میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں پا رہی ہے, تو اس کے بچوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں معاویہ, یہ جو ایک ایشو ہے کہ بچوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اور میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں پا رہی ہے, بچوں پہ اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے جو پارٹنرز ہوتے ہیں, یعنی جو دو لوگ ہوتے ہیں, کپل ہوتے ہیں, ان کی کسی بھی بات پہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا معاشرے کا یہ ہے کہ ہمیں یہ اختلاف کرنا نہیں سکھایا گیا. ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہم نے اگر ایک دوسرے سے ہمیں کوئی کانٹرڈکشن ہے, ہمارا کسی بات پہ کوئی اتفاق نہیں ہے, تو ہمیں اس کو مسئلے کو حل کس طرح سے کرنا ہے. یعنی جو پرابلم سالونگ سکلز ہیں وہ بھی انفارچونیٹلی ہمیں نہیں آتی ہیں, حالانکہ اس کے بہت سارے بہتر طریقے ہو سکتے ہیں. اور وہ نہ جاننے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے اتنے برے طریقے سے اختلاف کرتے ہیں, نہ صرف اختلاف کرتے ہیں بلکہ ان اختلاف کا اظہار جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. لاسٹ ویک میرے پاس ایک مدر آئیں اور ان کے 3 بچے ہیں, اور شی از لائک ناؤ 40 ایئرز اولڈ, اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں پہ کیا ظلم نہیں ڈھایا ہوگا, یعنی میں نے انہیں دیوار میں اٹھا کے مارا ہے, ٹھڈے مارے ہیں میں نے انہیں.
یعنی وہ جو آپس کا ایک دوسرے کے اختلافات کی وجہ سے جو غصہ ہوتا ہے وہ بچوں پہ نکل رہا ہوتا ہے, بچے چیخو پکار سن رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم بہت زیادہ کیسز میرے پاس آتے ہیں بچوں کے جو کہ اسٹیمرنگ کا شکار ہیں, جس کو آپ ہکلاہٹ نہیں کہتے, ٹھیک ہے, یعنی سائیکولوجیکلی بچوں پہ بہت زیادہ اثرات ان چیزوں کے. جب بچہ بہت اونچی آواز سن رہا ہے, وہ اپنے گھر میں ہر وقت یہ تماشا دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ ماں باپ کی آپس میں بحث دیکھ رہا ہے. دیکھیں بچہ تو اس دنیا میں جو ٹریٹ لے کے آتا ہے نا, وہ محبت لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کو جو سب سے پہلی جو ایکچولائزیشن ہے نا, وہ اس کی محبت کے ساتھ ہے, اس لو کے ساتھ ہے. اور لو میں یا افیکشن میں ظاہر پیرنٹ سے زیادہ کوئی اس میں رول پلے نہیں کر سکتا. اور ماں باپ جو ہیں وہ اس ضرورت کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں, اور اپنے جو اختلافات ہیں نا ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس ٹائم ریزالو ہونا بہت ضروری ہے. اس پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا بھی آج کی ضرورت ہے, کہ اگر آپ کو ایک دوسرے سے کوئی اختلاف ہے, یا آپ کو وہ ہوتا ہے فائٹ بھی کرنی ہے, آپ کو کوئی بحث کرنی ہے, لڑائی جھگڑا کرنا ہے, ایک تو اس کا کوئی ڈیسنٹ وے ڈھونڈیے, اور کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے یہ چیزیں نہ کریں. کہیں ان کو مطلب ان کی غیر موجودگی میں وہ اسکول گئے ہوئے ہیں تو آپ اس ٹائم بحث کر لیجیے. اور بچے جب سمجھداری کی ایج میں پہنچتے ہیں تو وہ یہ جج بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فادر اینڈ مدر میں سے کون درست ہے کون غلط ہے. بالکل. اچھا دیکھیں, سمجھداری کی ایج تو بچہ پیدا ہوتا ہی سمجھدار ہوتا ہے. اچھا صرف اس کو ایکسپریس نہیں کرنا آتا اس ٹائم, جب بس وہ ایکسپریسنگ کرنے کی اسٹیج پہ آتے ہیں تو تب وہ اس چیز کو ایکسپریس کرتے ہیں. میرا معاویہ اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں ہم باہر بھی تو بہت زیادہ ماسکنگ کر رہے ہوتے ہیں نا. فار ایگزامپل آپ اپنے آفس جاتے ہیں, میں جاتی ہوں, تو بہت سے ہمارا موڈ خراب بھی ہے, کچھ بھی ہے, گھر میں ہم بحث کچھ بھی کر کے آئے ہیں, لیکن ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے, اپنے کولیگس کے سامنے ہم ماسکنگ کرتے ہیں, اور آفس میں ہم بہت اچھے بنے رہتے ہیں, اور وہ غصہ بھی جا کے گھر پہ نکالتے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ گھر میں بھی ماسکنگ کیجیے, اپنے بچوں کے سامنے بھی ماسکنگ کیجیے. زبردست. آپ کو ہو سکتا ہے آپس میں کوئی اختلاف ہو, آج آپ کا بیوی کی شکل دیکھنے کا بالکل دل نہیں کر رہا, آپ کا ہسبینڈ آیا, آپ کا بالکل دل نہیں چاہتا کہ آپ نے اس سے بات کرنی ہے, لیکن آپ کم از کم بچوں کے سامنے ان چیزوں کو ماسکنگ کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم غلط جگہوں پہ ماسکنگ کرتے ہیں, ہم غلط جگہوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ہم غلط جگہوں پہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. جن رشتوں کو ہمیں ضرورت ہے سب سے زیادہ وقت دینے کی, جن رشتوں کو ضرورت ہے کہ ہم ان پہ سب سے زیادہ فوکس کریں, اور جن رشتوں پہ ہم نے اپنے اسکلز استعمال کرنی. دیکھیں ہم باہر جاتے ہیں, آپ کتنی اپنی اسکلز, کہ مجھے بہت اچھا بولنا آتا ہے, آپ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بہت اچھا بولتے ہیں, آپ اچھا پہن کے جاتے ہیں. وائی ڈونٹ یو ڈو دس آل ایٹ ہوم؟ آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے کیوں نہیں کرتے یہ, ان کے سامنے یہ سب کچھ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کے سامنے بھی تھوڑا سا کر کے دیکھیں, آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, 20-25% یہ کام کرنا شروع کر دیں, آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. اچھا ورسٹ سینیریو یہ ہے کہ ڈائیورس ہو گئی, سپریشن ہو گئی, اب جو بچے ہیں وہ تو ظاہر ہے دونوں کے ہیں نا, ماں کے بھی ہیں فادر کے بھی ہیں, تو ایسے کیسز میں اب بچوں کے جو معاملات ہیں, کیا اس کے باوجود کہ ڈائیورس ہو گئی ہے تو کسی ایک سیٹلمنٹ کے ساتھ بچوں کو پراپر وے میں کوئی ایسا میکینزم دیا جا سکتا ہے کہ بچوں کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پراپر ہوتی رہے, وہ نہ رکے؟ معاویہ, دس از اگین اینڈ ون آف دا ورسٹ اینڈ انفارچونیٹ پارٹ. دیکھیں جو ڈائیورس ہے یا سپریشن ہے وہ ہمیشہ میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے, بچوں کے درمیان نہیں ہوتی, نہ ہونی چاہیے. یعنی ڈائیورس ہو گئی ہے, ڈائیورس کا تعلق میاں اور بیوی کا تھا, ڈائیورس کا تعلق بچے کی زندگی سے نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کو اس کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیا ہے. ساتھ رہتے ہوئے ہم اتنے بدلے لے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پارٹنر سے کہ ہم بچوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں تب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب جس کے پاس بچہ ہے نا وہ اس کا مالک ہے. ذمہ داری نہیں ہے, ذمہ داری ہم دوسری سے پورے کروانا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ماں کے پاس بچہ ہے نا, چھوٹا بچہ ماں کے پاس ہے, تو وہ کہے گی اس کی ذمہ داری باپ کی ہے, وہ فائنینشیل رسپانسبلٹیز کی پے کرے. اور اس ٹائم لاہور کے جو کورٹس ہیں اگر آپ وہاں دیکھیں جو کہ چائلڈ کسٹڈی کے کیس ہیں, وہاں پہ تھاؤزنڈس میں, یعنی کوئی 1 لاکھ سے اوپر کیسز ہیں جو کہ بچوں کی کسٹڈیز کے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. اسی طرح سے پچھلے دنوں میں نے ایک ریسرچ کروائی. ججز بھی کنفیوز ہیں کہ ایسے کیسز کا ڈیسیژن کیا دیں. نہیں دیکھیں ہمارے جوڈیشری سسٹم, جو فادر ہیں وہ بچوں کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہ رہے, وہ چاہتے ہیں کہ ماں کے پاس بچے رہیں. لیکن جو ینگ کپلز ہیں جن کی ڈائیورس ہے, وہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ نہیں ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے. اس کی ایک ریزن وہ سمجھتی ہیں کہ بچے کے ساتھ ساری زندگی ایک تو گزارنا تھوڑا مشکل ہوگا, اور اگر سیکنڈ میرج کی طرف انہیں جانا ہوگا تو یہ بچہ ان کے اس ڈیسیژن کے راستے میں حائل ہو جائے گا کہ جو نیکسٹ فرد ہوگا وہ اس بچے کو نہیں اڈاپٹ کرنا چاہے گا, وہ اس کو قبول نہیں کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس میں بھی بہت زیادہ ویریشن ہے, یعنی ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جو بھی آپ سینیریو دیکھ لیجیے, چاہے بچہ ماں کے پاس ہے یا جو آپ نے سینیریوز بتائے, یا ماں رکھنا چاہتی ہے یا باپ رکھنا, یعنی بچہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ نہ تو ماں پوری طرح اون کر رہی ہوتی ہے, نہ باپ پوری طرح اون کر رہا ہوتا ہے.
اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک پارٹنر کرنا چاہتا ہے تو دوسرا اس کو کرنے نہیں دے رہا ہوتا ہے. یعنی اتنا کمپلیکس اس کو بنا دیا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ کورٹ کچہریوں تک چلے جاتے ہیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرا جب ایسے بچوں کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا ہے جو کہ کورٹس کے اندر ہیں اور وہاں پہ ان کی جا کے پیرنٹس کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ان بچوں کی سائیکالوجی, ان بچوں کی ہیلتھ, سب کچھ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. یعنی جس نے جو سب سے زیادہ ایک کلوز رشتہ ہے, یعنی ٹرسٹ کا رشتہ جہاں سے بلڈ ہوتا ہے, وہ ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے نا. ماں باپ کے افیکشن کے ساتھ آپ کا ٹرسٹ کسی بھی انسان کا بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے. تو جب اس کا اتنے کلوز ریلیشن شپ سے ٹرسٹ اٹھ جائے گا تو جب وہ سوسائٹی میں موو کرے گا تو بعد میں اس کا ٹرسٹ لیول کہاں جائے گا؟ وہ تو کبھی بھی لوگوں کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں کر سکے گا, دوسرے رشتوں پہ نہیں کر سکے گا. اور پھر وہ جو سارا انوائرمنٹ وہ دیکھ رہا ہے, وہ جو ساری لڑائی جھگڑا وہ دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی اون نہیں کر رہا ہے, اس کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ لو ہوتی ہے. اس کے اندر وہ کانفیڈنس کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو پاتا. وہ جا کے اپنے کلاس فیلوز کے لیے ہم نے ریسرچز کی ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ جو ایسی فیملیز کے بروکن فیملیز کے بچے ہیں وہ کلاس روم میں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت پور ہو جاتی ہے, ان کا کنسنٹریشن لیول جو ہے وہ پور ہو جاتا ہے, یعنی ان کی اسکولنگ متاثر ہو جاتی ہے, ان کی ہیلتھ متاثر ہو جاتی ہے. سو ان کے لیے تو ایک لائف جو ہے وہ بالکل مختلف ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے میل حضرات بہت جلدی موو آن کر جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں, یعنی وہ فوری طور پہ ایک ڈائیورس کے فوراً بعد جو ہے وہ شادی بھی کر لیتے ہیں. فیمیلز کے پاس اگر تو ایک آدھا بچہ ہے پھر تو وہ ابتدا میں کوئی ہو گئی ہے تو کر دیتے ہیں, لیکن اگر کسی کے پاس 5-7 بچے ہیں تو آپ سوچیں اس فیمیل کی لائف کیسی ہے, اس نے ان بچوں کو کیسے مینیج کرنا ہے. اور پھر اس کے پاس کوئی ارننگ کا سورس نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی خاوند اس کو سزا دینے کے طور پہ کہ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم بچے کیسے پالو گی, ٹھیک ہے, یا عورت خاوند سے بدلہ لینے کے لیے کہ تمہیں اب پتہ چلے گا میں تمہارے پاس بچے پھینک کے جا رہی ہوں اور تم اس کو سنبھالو اور ان کو تمہیں پتہ لگے کہ میں ان کو کیسے سنبھالتی تھی. بھئی آپ ایک دوسرے سے بدلے لے رہے ہیں, آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ جو اولاد آپ نے پیدا کی ہے وہ اس کا کیا قصور ہے, اس کی پرورش بھی آپ کی ذمہ داری تھی, وہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی, اس پہ آپ پہ سوال ہوگا. قرآن پاک میں دیکھیں ہر جگہ اولاد کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی ذمہ داری کہا گیا کہ اولاد تمہاری ذمہ داری ہے, اس کی پرورش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کہا گیا, لیکن اولاد جو ہے نا وہ آپ کی پرورش ذمہ داری ہے, اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے, آپ جواب دیں اس کے. ڈاکٹر وفا بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.